नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक़ से अब इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 42 और 43 को इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे और इस पे गौर व फ़िक्र करेंगे। और तुम हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना ही हक़ को छुपाओ। यहूदियों की गंदी आदत ये भी थी कि वो जानबूझकर हक़ का कवर चढ़ा कर ले आते थे और हक़ छुपाकर बातिल का गलबा देखना चाहते थे। अल्लाह ताला ने इनको इस मकरू आदत से रोक दिया और हुक्म दिया कि हक़ को रवाज दो और इसकी खूब नशर व अशात करो। दो चीज़ें यहाँ पे तवज्जो तलब हैं, दो चीज़ों का जिक्र है कि एक तो हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और दूसरा हक़ को ना छुपाओ। लोग दीन को फॉलो करने के लिए उलमा कराम की पैरवी करते हैं, तो अहले किताब भी यही तवक्को रखते थे। अहले किताब से भी यही तवक्को थी कि वो इल्म को, चूँकि उनके पर किताब उतर चुकी है, अल्लाह ताला की इस्लामी किताब तौरात और इंजील उतर चुकी थी, इसलिए उनसे यही उम्मीद की जा रही थी कि वो लोगों को अल्लाह के इल्म को वाज़े करके बताएंगे ताकि लोगों के लिए सीधा रास्ता आसान हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हक़ को छुपाया और हक़ और बातिल को गड़बड़ कर दिया, मिक्स कर दिया। और फिर उन्होंने हक़ को बातिल के साथ मिलाने के लिए झूठी तावीलें भी दी, जैसा कि सूरत लुक़मान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इसलिए है कि यकीनन वही अल्लाह ताला ही हक़ है और यकीनन इसके सिवा जिनको वो पुकारते हैं वही बातिल है और यकीनन अल्लाह ताला ही बेहद बुलंद और बेहद बड़ा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आयत नंबर 6819, जो शख्स हक़ को छुपाता है वो जहन्नम की तरफ बुलाए जाने वालों में से होता है। अस्तगफिरुल्लाह। हक़ को बातिल के साथ मिलाने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि हक़ को बातिल का लिबास पहनाना, यानी काम गलत करना और शो करना कि ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। यहूदी ये काम किस तरीके से करते थे? यहूदी हक़ को छुपा देना चाहते थे ताकि बातिल का गलबा हो जाए। हक़ इस्लाम है और यहूदियत और ईसाईयत बातिल है। प्यारी बहनों, यहूदी हक़ और बातिल को जमा कर देते थे और लोग उनसे मुतासिर हो जाते थे। मदीने के बाकी अफराद यहूदियों से इनके इल्मी रोब की वजह से, उनकी मजहबी शान व शौकत और चूँकि उनमें अंबिया का नाम आए थे तो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो वो यहूदियों से जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था तो वो यहूदियों के पास आते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी दावत के बारे में पूछते रहते थे। अहले इल्म होने की बिना पर चाहिए तो ये था कि वो लोगों को सही बात बताते, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो बातें बताते थे वो गलत बातें होती थी। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ। और उनका मकसद ये भी होता था कि लोगों के दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाउज़ुबिल्लाह शक डाल दिया जाए और झूठे इल्ज़ामात भी लगाते थे। आज के दौर में देखने की ज़रूरत है कि हक़ को बातिल के साथ कैसे मिलाया जाता है। हक़ को बातिल के साथ ऐसे मिलाया जाता है कि एक तो हम ये देखते हैं कि बातिल के बहुत से उसूल जो हैं वो बातिल के काफराना उसूल, लेकिन इस्लामी हुकूमत उसको सही मानती है और अपने माशरे में उनको राइज करती है। बहुत से ऐसे उसूल हैं जो हम देख सकते हैं कि इस्लाम ने उनको मना किया, जिसके अंदर सूदी निज़ाम जो है वो अब देखें हर कारोबार में लाजिम कर दिया गया है, चाहे वो बैंक का निज़ाम है, चाहे कोई भी आम कारोबार निज़ाम है, उसके अंदर हर चीज़ सूद के ऊपर दी और ली जाती है, हालांकि ये तो इस्लाम का तरीका नहीं है। इसी तरह पार्लियामेंट जो एक दो मुल्क का बनाया जाता है उसके अंदर फ़ैसले किए जाते हैं और उसको शूरा समझा जाता है, जबकि इस्लाम की रूह से शूरा का इन्नेकाद होना चाहिए, मशवरा होना चाहिए उलमा कराम का आपस में बैठ के, और उसके बाद इस्लामी क़वानीन को नाफिज करना चाहिए। इसी तरह गैर इस्लामी अदलिया को इस्लामी अदलिया मानना, ये भी वही तरीका है कि हक़ को आप बातिल के साथ मिला देते हैं और मुल्क के अंदर गैर इस्लामी क़वानीन को इस्लामी क़वानीन की तरह कबूल करना। ये वो तरीके हैं जिनके तरीके से आज के ज़माने में भी गैर इस्लामी तरीक़ों को इस्लामी तरीक़ों के साथ मिलाया जा रहा है। अब आप देखते हैं कि दिन ब दिन मुल्क में ऐसे ऐसे क़वानीन पास हो रहे हैं जिनकी इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता।
حق کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ حق بات پتہ ہو لیکن دوسروں کو نہ بتائی جائے۔ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان پر کوئی الزام لگا دیا جائے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، دب جائیں اور لوگ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اور جو لوگ دین کی دعوت لے کے اٹھیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ ہر وقت چھوڑا جاتا رہے کہ لوگ جو ہے وہ اس راستے پر چلے ہی نہ اور اسلام کے بارے میں بھی نعوذ باللہ شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح دین کی جو دعوت لے کے اٹھنے والے ہیں ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے، ان پہ اعتراضات کیا جائے، ان کی شخصیات پہ اعتراض کر کے ان کی رائے کو خراب کر دیا جائے اور یہاں تک کہ دین کو بھی لوگوں کی نظر میں شک والا بنا دیا جائے۔ یہود حق کو کیسے چھپاتے تھے؟ یہود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے جو ان کی کتاب میں توریت و انجیل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے گئے تھے۔ جیسے اگر ان کی کتاب میں حکم دیا گیا تھا اس حوالے سے، چوری کے حوالے سے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، تو وہ کہتے تھے اب ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے جو امیر لوگ ہیں ہم ان کے کیسے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، تو وہ اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے اور امیر لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب لوگوں کو پکڑ لیتے تھے۔ اسی طرح زنا کے حوالے سے جو حدود قائم کی گئی تھی توریت و انجیل میں، اس کے اندر بھی وہ تبدیلیاں انہوں نے کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات دی گئی تھیں توریت و انجیل میں، اس کو بھی وہ چھپاتے تھے، حالانکہ اس کے بارے میں جانتے تھے، ان کی کتابوں میں واضح لکھا گیا تھا۔ اور اسی طرح آج کے اگر ہم دیکھیں تو آج بھی حق کو اسی طریقے سے چھپایا جا رہا ہے کہ کتاب کی جو قرآن مجید کی جو اصلی تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم آج کی اسلامیت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو جو اس کے اندر بنیادی مسئلے ہوتے ہیں حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے ریلیٹڈ، اور سب سے بڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زندگی سے ریلیٹڈ جو مثالیں دی جاتی ہیں، جو ہمیں ہر ایک انسان کو جاننا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہماری کتابوں میں وہ طریقے کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں ملتے۔ اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا جاتا ہے کہ یہ تو اس دور کی بات تھی، آج تو اس پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اصل کتاب کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گھڑ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہو۔ یہاں پہ یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تم سب باتیں مانتے ہو، پھر بھی تم جو ہے ان باتوں کو ملا رہی ہو۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اقیم الصلاۃ ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہاں پہ نماز کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تب ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر نماز کے حوالے سے بات کیوں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہودیو، تم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ نماز پڑھو، انہی میں رہو سہو، انہی میں سے ہو جاؤ۔ شریعت محمدیہ میں نماز پر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی جوڑتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت کو ہر سال ایک مقررہ شرح کے مطابق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں اس چیز کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ انبیاء اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ہو جاؤ۔ پیاری بہنوں، یہود کی صلاۃ میں رکوع نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے، ان کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا، لیکن ایک تو وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ رکوع ہی کرنا چھوڑ گئے، وہ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے رکوع چھوڑا تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، صرف سجدہ رہ گیا، کھڑے ہوتے تھے اور سجدے میں چل جاتے تھے، اور سجدہ بھی اس طریقے سے کرتے تھے کہ کہیں بھی ضروری نہیں کہ زمین پہ، کسی بھی چیز سے ماتھا ٹکا لیتے تھے، چاہے کرسی کے بازو پر، چاہے میز پر، وہ کہتے تھے ہماری نماز ہو گئی ہے۔ وہ رکوع کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ جھکنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ جب حضرت محمد طائف کے بنو ثقیف کے لوگ جب
مسلمان ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت مانگی کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن جھکیں گے نہیں، رکوع نہیں کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہیں، یعنی دین کا ہر حصہ پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا اتنا زیادہ حکم دیتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ میں حکم دوں کہ اذان دیں اور لکڑیاں جلاؤں، اور جو نماز پڑھنے نہ آئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، وہ گھر جلانے کے قابل ہے۔ یہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر کسی کے گھر کے پاس مسجد ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تو پیاری بہنوں یاد رکھیں اس کی نماز اس کے گھر میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک اندھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک نابینا شخص تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں کیسے آؤں، مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کو اجازت دے دی کہ تم گھر میں پڑھ لو، پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسی کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ تمہیں پکڑ کے نماز پڑھنے کے لیے لے کے آئیں، لیکن تم نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اصل میں یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو جو نقصان بنی اسرائیل کو ہوئے ہیں وہ سارے تمہیں بھی ہوں گے، وہ تم کام ہرگز نہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیے، ورنہ تمہارا بھی زوال ہو جائے گا اور تمہارے پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ غضب نازل ہوگا۔